السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی دیوار سے اینٹیں تو بہت تیزی سے کھسک رہی تھیں، مگر اب اچانک ہی پوری تحریک انصاف بلاسٹ کر گئی ہے۔ بڑے بڑے لیڈر پارٹی چھوڑ گئے ہیں، بڑے بڑے لیڈر پارٹی چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ کون چھوڑ گئے ہیں، کون چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہیں، اور اس صورتحال کے اندر جہانگیر خان ترین کو بھی ایک گرین سگنل ملا ہے۔ وہ کیا کرنے والے ہیں، یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جناب عمران خان، جنہیں ان کے فالوور بہت ٹارزن سمجھتے ہیں، نیب کے اندر آج ان کی صورتحال یہ بنی تھی کہ او پیاز کپتان۔ دو باتیں عمران خان نے نیب کے تفتیش کاروں سے ایسے کی کہ تفتیش کار اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ بہت دلچسپ سٹوری ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر ایک انٹیلیجنس آپریشن کے دوران ایک اہم بلوچ عسکریت پسند رہنما جو تھا گلزار امام شمبے، اس کو گرفتار کیا گیا، جسے انٹیلیجنس کی تاریخ میں بہت بڑی کامیابی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب ایک بہت اہم گرفتاری سے، اور وہ گرفتاری ہے گلزار امام شمبے کی گرفتاری۔ یہ ایک بلوچ عسکریت پسند تھا، آپ بہت سارے دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب تھا، اور اس کی گرفتاری ناممکن سمجھی جاتی تھی، لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے، بالخصوص ISI نے، ایک طویل آپریشن کیا اور مہینوں جو ہے اس پر کام کیا، اور پھر اس کا جو کلائمیکس تھا اس کو انہوں نے 12 گھنٹے کے اندر اندر مکمل کیا اور گلزار امام شمبے کو حراست میں لے لیا۔ گلزار امام شمبے کی گرفتاری سے جو بلوچستان کے اندر عسکریت پسند تنظیمیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور اسے انٹیلیجنس کی تاریخ میں ایک بہت بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے۔ خود وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور فورسز کو اس پر کامیابی پر مبارکباد دی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے اس تفتیش کے دوران کہ جناب یہ جو تین اہم جو تنظیمیں عسکریت پسند، یہ BLA اور مجید بریگیڈ اور BLF، ان کے اندر باہمی بھی اختلافات ہیں، اور ان میں ہر گروپ کے اندر اندرونی اختلافات بھی اس وقت آ چکے ہیں۔ اور ایک چیز جو بہت زیادہ اس سارے سسٹم کو جس نے کولیپس کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، وہ یہ ہے کہ جتنے بلوچ رہنما جو ہیں ان عسکریت پسندوں کے بیرون ملک بیٹھے ہیں، وہ انتہائی شاہانہ زندگیاں گزار رہے ہیں، باہر سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، وہ فل موج مستی میں ہیں، لیکن انہی کے نام پر جو یہاں پر لڑنے والے لوگ ہیں وہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہیں۔ یہ وہ بڑا ڈفرینس ہے جس نے ان کے اندر بہت زیادہ رفٹ پیدا کی ہے۔ لیکن بہرحال جی، ہماری پاکستان کی جو فورسز ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خود گلزار امام شمبے کا ایک بیان بھی آ گیا ہے جس پر اس نے اپنے جو کچھ وہ آج تک کرتا رہا ہے اس کو اس نے غلط قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم باتوں میں آ گئے تھے، ہم بہک گئے تھے، اور اس نے بلوچ نوجوانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس بہکاوے میں نہ آئیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو جی، بہت اچھی بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اپنی ان سیاسی خبروں کی طرف۔ عمران خان کا آج اسلام آباد کا دورہ تھا، ہم ان کو دورہ اسلام آباد ہی کہہ سکتے ہیں، اور کیونکہ وہ رہتے تو اب لاہور میں ہیں جی، تو آج انہوں نے اسلام آباد کی عدالتوں میں بھی پیش ہونا تھا، اور انہوں نے نیب کے اندر بھی پیش ہونا تھا۔ تو عمران خان اور بشرا بی بی پھر سویرے والی گاڑی پکڑ کر آ گئے اسلام آباد، اور اسلام آباد جب آئے ہیں تو جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں پہ بھی وہ پیش ہوئے۔ وہاں پر جناب وہ چونکہ عدالتوں کا عشق تو باقی ہے، یہ وہی جج محمد بشیر ہیں جو ان کے سامنے جب نواز شریف والا کیس چلتا تھا تو یہ کیسے ایسے ماتھے پہ بال ڈال کے دیکھا کرتے تھے، لیکن آج عمران خان صاحب کو انہوں نے ہنسی خوشی 8 عدد مقدمات میں 8 عدد جو ہیں ضمانتیں ان کو دے کر بڑی پیار محبت سے رخصت کیا۔ ابھی محبت باقی ہے عمران خان کے لیے، اور محبت باقی ہونے کی وجہ بھی ہے کیونکہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساری محبت جو ہے وہ نیچے ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب چشمہ فیض تو ان کا جو ہے وہ اب بند ہو چکا ہے، لیکن فی الحال وہ عطا ہی عطا ہے والا معاملہ جو ہے وہ ان کا چل رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ اب 4-5 دن سے زیادہ چلنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی اہم سٹوری ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں جناب، اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 اہم رہنماؤں نے آج PTI کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ایک تو شیرین مزاری جو 4 مرتبہ رہا ہوئیں اور 4 مرتبہ پھر گرفتار ہوئیں، اور پھر آج جب ان کی 5ویں مرتبہ رہائی تھی، آج انہوں نے اپنی بیٹی ایمان زینب مزاری کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ اب سیاست سے ہی کنارہ کش ہو گئی ہیں، اور انہوں نے سیاست ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی بہت پریشان رہی ان کے لیے، اور اس میں کوئی شبے کی بات بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے اوپر گزری ایمان زینب مزاری کے اوپر، اور وہ اپنی ماں کو بہت سمجھاتی بجھاتی رہیں،
لیکن بالآخر وہ اپنی ماں کو اس وبال سے نکالنے میں کامیاب ہو گئیں، اور شیریں مزاری نے کہا کہ اب ان کی جو ترجیح ہے وہ آگے والی زندگی میں ان کی اپنی صحت، ان کے اپنے بچے اور ان کی اپنی والدہ ہیں، اور اب وہ سیاست میں مزید کوئی حصہ لینا نہیں چاہتی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو 9 اور 10 مئی کے ہونے والے واقعات تھے، پرتشدد واقعات جو اداروں پر حملے ہوئے، ان کی انہوں نے بڑی شدید مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک معاملہ تھا اور اس کی وہ بھرپور مذمت کرتی ہیں، اور انہوں نے ان سارے اقدامات کو شرمناک اقدامات قرار دیا۔ اور پھر انہوں نے جناب ابھی یہ والا معاملہ تھا، اس کے بعد جو فیاض الحسن چوہان ہے، بڑے آپ کو پتہ ہے بڑے وہ دھواں دھار قسم کے مقرر اور پاکستان تحریک انصاف کی، جسے کہ کہتے ہیں کہ وہ مشین گن تھے پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا کے اندر، اور وہ دن رات جو ہے وہ نواز شریف فیملی اور مسلم لیگ نون اور ایسی کی تیسی کر کے رکھتے تھے، اور بہت ساری حدیں کراس بھی کر جایا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے جب وہ نئے وزیر بنے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ نرگس کو بھی اور ایک اور اداکارہ کو بھی ذرا وہ اپنی اسی روا روی میں کچھ کہہ گیا، کیوں پھر وہ آپ کو پتہ ہے فنکار برادری ہوتی ہے، وہ کدھر چھوڑتے ہیں، تو پھر فیاض الحسن چوہان صاحب کو جان بچاتے ہی بنی۔ لیکن اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ اپنی پارٹی کے موقف کو مضبوطی سے بیان کرنے والے آدمی تھے، لیکن آج انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی 9 اور 10 مئی کو ہونے والے واقعات کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ فوج سے محبت جو ہے وہ ہماری رگوں میں شامل ہے، ہمارے پورے خاندان میں شامل ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ آئندہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ 8 دن گرفتار رہنے کے بعد جب وہ رہا ہو کے گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ عمران خان نے ان کے لیے کوئی ٹویٹ کی یا کوئی ذکر کیا، تو گھر والوں نے کہا جی کوئی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی میں پھر دل برداشتہ ہو گیا، میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب اس پارٹی میں مزید نہیں چلنا۔ انہوں نے 2 چیزیں وجوہات بتائیں، ایک اپنی ذاتی اور ایک اداروں پر حملے کی، اور لیکن جو انتہائی اہم بات وہ کر گئے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے، اور اہم اور خطرناک بات وہ یہ کر گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی تیاری اور اس کی ٹریننگ عمران خان نے 1 مئی کو کروائی تھی۔ اب یہ کسی بھی مقدمے میں سلطانی گواہ بھی بن سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم ان کی آج پریس کانفرنس تھی۔ یہ آج 2 بڑی وکٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی گر گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017-18 میں جب مسلم لیگ نون کے بندے اور دوسری پارٹیوں کے بندے وہ گھیر گھار کے عمران خان صاحب کے سامنے لا کے پیش کیے جاتے تھے تو اس وقت یہ کہا جاتا کہ وکٹیں گر رہی ہیں، تو پھر اب بھی وکٹیں گر رہی ہیں، پھر اب بھی ان کو وکٹیں کہا جائے گا۔ بہرحال عمران خان صاحب نے آج اپنی پیشی کے دوران یہ کہا کہ جی ہماری پارٹی لوگوں سے گن پوائنٹ پر چھڑوائی جا رہی ہے، اور کہہ سکتے ہیں وہ جو مرضی ہے جنگل کے بادشاہ ہیں، لیکن یہی کچھ 2017 اور 18 میں ہو رہا تھا، تو اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ جناب یہ لوگ گن پوائنٹ پہ میرے پاس لائے جا رہے ہیں۔ اس وقت تو آپ کہتے کہ جی لوگوں میں ضمیر جاگ گئے ہیں، اور جناب پارٹی کپتان کی قیادت میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور کپتان ہی جناب اس وقت مسیحا ہے ملک کا، اور پھر آج وہی لوگ جب واپس جا رہے ہیں تو جن کی امانتیں تھیں انہوں نے واپس لے لی، اتنی سی بات ہے ساری۔ اب یہ سارے لوگ کدھر جاتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس وقت ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ کچھ اور بھی ہیں بڑی دلچسپ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خبریں تو یہ ہیں کہ آج اگرچہ شاہ محمود قریشی اور مسرت جمشید چیمہ کو اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتاری کے وقت شاہ محمود قریشی نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی میں تھا اور ہوں اور رہوں گا، اور میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہا۔ لیکن یہ بات کسی حد تک ہم 50% ٹھیک کہہ سکتے ہیں اور 50% ٹھیک نہیں بھی ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر پارٹی نہیں چھوڑیں گے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوگی، اور وہ وجہ یہ ہوگی کہ ان کو یہ پوری امید ہوگی کہ عمران خان صاحب نائل ہو جائیں گے تو پارٹی میرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ صرف اس ایک وجہ سے وہ اگر رہے تو پی ٹی آئی میں رہیں گے، اگر یہ وجہ ان کو نظر نہ آئی تو وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یقینی طور پر ایسا لگتا ہے کہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ چودھری پرویز لائی اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے آپس میں کچھ رابطے چل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کچھ نئی پارٹی بنانے کی بات ہو رہی ہے یا اسی پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن گیم عمران خان صاحب کے ہاتھ سے پھسلتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو میں نے آپ سے عرض کی کہ پی ٹی آئی بلاسٹ کر گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اتنی تیزی سے چھوڑ رہے ہیں کہ اب وہ اینٹیں نہیں کھسکتی ہوئی نظر آ رہی، پوری پارٹی بلاسٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہم دیکھیں تو آج جیسے شیریں مزاری پارٹی چھوڑ گئی، فیاض الحسن چوہان چھوڑ گیا، اس سے پہلے جو ہے وہ ملک امین اسلم چھوڑ گئے تھے، بہت سارے اہم رہنما پورے پاکستان سے ان کے پارٹی کے چھوڑ گئے تھے۔ آج جو ہے وہ افتخار گیلانی چھوڑ گئے، جلیل شرک پوری چھوڑ گئے، بلال غفار چھوڑ گئے، عمر اماری چھوڑ گئے، عبدالرزاق خان نیازی چھوڑ گئے، اور چودھری سلیم بریار، یہ چودھری سلیم بریار وہی ہیں جن کے صاحبزادے جو ہیں وہ احسن سلیم بریار جو ہے وہ ضمنی الیکشن جیتے تھے پنجاب کا، اور بڑا انہوں نے شہرت کمائی تھی اس ایک الیکشن سے، اور جب فردوس عاشق وان بھی پارٹی کے اندر سے راندہ درگاہ ہوئی تھی تو انہی دنوں کی بات ہے۔
تو یہ تمام لوگ اب 23 سے پارٹی چھوڑ رہے ہیں. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 24 کے قریب اراکین اسمبلی ایسے اور ہیں جو اگلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں. اسی طرح گرفتاریاں بھی جاری ہیں. بہت سارے امپورٹنٹ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. ایک وہ جو خاتون ان دنوں بڑی مشہور ہوئی ہیں فریحہ شاہ، جنہوں نے وہاں پر حملے کے دوران بڑی وہ لائیو بھی کوریج کی تھی وہاں سے. اور وہ جو خدیجہ شاہ ان کا نام ہے، خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جو ہیں ان کی نواسی ہیں. وہ جو جنرل آصف نواز تھے اور ان کے شوہر کو بھی گرفتار کیا گیا خدیجہ شاہ کے ہمراہ. جہاں زیب خدیجہ شاہ ایک برانڈ بھی چلاتی ہیں اور ان کی شادی میں جو ہیں وہ چودھری شجاعت حسین گواہ تھے. ان کی عزیز داریاں ان کی فیملی میں بہت ساری ہیں. خود ایک آرمی چیف کی یہ نواسی ہیں، ڈیول نیشنل ہیں. اور یہ پتہ چلا کہ انہوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے، بہت ساری سفارشیں کروائی تھیں، اور ان کا خیال تھا کہ میں سابق آرمی چیف کی نواسی ہوں، مجھے کس نے پکڑنا ہے. لیکن ان کی گرفتاری سے اور جتنے ان کے سفارشی تھے ان سب کو انکار سے ایک چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو فوج کے ساتھ فوجی اداروں پر حملوں والا معاملہ، وہ کسی کو سپیئر نہیں کریں گے. بالکل کوئی فوج کا حصہ تھا، فوج کا حصہ ہے یا نہیں ہے یا سولین ہے، سب کو ایک ہی پیمانے پر قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا. ان کی گرفتاری جو ہے خدیجہ شاہ کی گرفتاری کا ایک بالکل سیدھا دو ٹوک میسج ہے کہ اس معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور برتنی بھی نہیں چاہیے. اس معاملے میں پوری قوم جو ہے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب. کچھ اور دیگر خبریں بھی آ رہی ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اسد عمر شاہ محمود اور پرویز الہی کا بھی آپس میں کوئی لنک چل رہا ہے پارٹی کے حوالے سے. اسی طرح اسد کیسر اور پرویز خٹک، علی محمد خان اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور سابق وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان، یہ بھی کسی بھی وقت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں. بہت سارے معاملات ہو چکے ہیں، بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، بہت سارے معاملات پائپ لائن میں ہیں، لیکن اگلے 4 دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے. اور جو کورٹس کے اندر جو محبت ابلی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے، اس کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آج میری بات نوٹ کر لیجیے گا. ہفتے والے دن انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ آپ سے دوبارہ بات کریں گے کہ ہفتے والے دن تک بہت کچھ اس حوالے سے بدل چکا ہوگا پارٹی کے حوالے سے بھی، اور شاید وہ جو ممتا جو ابل رہی ہے بعض ججز کی، اس حوالے سے بھی بہت سارا کچھ بدل چکا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں جناب. اس اپنی حیران کن خبر کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جناب او پیاجے کپتان. ہوا یہ ہے کہ جناب آج آپ نے دیکھا ہمارے جو پہلے ولاگ ہوا تھا صدیق سائی صاحب نے کیا تھا اسی چینل پر، انہوں نے جو نیب کی تفتیش کے دوران جو کچھ ہوا وہ انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ بڑا بر وقت بیان کر دیا تھا. تو چونکہ اسی چینل پہ وہ ساری خبریں آ چکی ہیں، لیکن ہم نے کہا یار ایک خبر تو آپ کے ساتھ ہم ایسی شیئر کر دیں کہ آپ بڑے حیران ہو جائیں گے. وہ دیکھیں نا، سوشل میڈیا کا زمانہ جناب، وہ ٹارزن جناب کپتان ماچو مین اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں. اور جب کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا وہ پیاجے کپتان. آج ایک ایسا معاملہ ہوا کہ یار میں بھی حیران رہ گیا، نیب والے بھی حیران رہ گئے. یار عمران خان ایسا کر سکتا ہے؟ وہ کیا ہوا وہ سن لیجئے. آج جب عمران خان ہمیں پیش ہوئے تھے 5 گھنٹے کے قریب تفتیش ہوئی، اور اس تفتیش کے دوران تو سارا زور انہوں نے اسی چیز پہ رکھا، پانی لاؤ جوس لاؤ، پانی لاؤ جوس لاؤ. بہت گھبرایا ہوا تھا جی کپتان، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا انہوں نے ایک بات کی عمران خان نے، وہ اس بات کے اندر اب 2 بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں. عمران خان نے کہا نیب کے تفتیش کاروں سے کہ سپریم کورٹ تو مجھے چھڑا ہی لے گی، لیکن آپ سے میری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے یہ مجھے بتا دیں. اور اتنا انہوں نے منت اور ترلے کے انداز میں یہ بات کی کہ نیب والے حیران رہ گئے. ان کو یار کپتان تو بالکل ہی فلیٹ ہو گیا، بالکل ہی لیٹ گیا. تو انہوں نے پھر تفتیش کاروں نے ان سے کہا کہ جناب آپ سچ بول دیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو یہ بڑی حیران کن بات تھی. اور پھر دوسری بڑی حیران کن بات وہ آپ سن کے اس سے بھی زیادہ حیران ہو جائیں گے. اس وقت تو یہ خبریں چل رہی ہیں نا کہ کون کون عمران خان کو چھوڑ گیا، کون کون عمران خان سے غداری کر گیا، کون کون عمران خان کو دھوکہ دے گا، کون جناب عمران خان کی پشت میں چھرا مار گیا. لیکن آج عمران خان صاحب نے خود بھی ایک ایسا کام کیا. انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ جو القادر ٹرسٹ اور جو برطانیہ سے وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہے، اس حوالے سے انہوں نے ایک تو سارا مدعا وہ جن کو ہم اپنے ولاگ میں بتا چکے ہیں کہ اپنی کابینہ پر ڈال دیا تھا اور شہزاد اکبر پہ ڈال دیا تھا. لیکن آج انہوں نے شہزاد اکبر کے ساتھ ایک اور بندے کا بھی نام لیا، اور وہ بندہ ہے جناب زلفی بخاری. ان کا جی جو کچھ کیا زلفی بخاری نے شہزاد اکبر نے کیا. کہ یاد رہے کہ زلفی بخاری مطلب ابھی کی تاریخ تک عمران خان کے شاید قریب ترین دوست ہیں. تو انہوں نے جب اپنے اوپر بات آئی ہے نا تو انہوں نے زلفی بخاری کو پاؤں کے نیچے رکھ دی ہے، اور انہوں نے کہا جی جو کیتا ہے زلفی بخاری نے کیتا ہے.
जुल्फी बुखारी साहब और शहजाद अकबर, इन दोनों पे उन्होंने सारा मुद्दा डाल दिया और ये आज उनकी सूरत हाल थी। और फिर जहांगीर तरीन पर आते हैं। जहांगीर तरीन साहब आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब की तरह ताउम्र नाअहल हैं, लेकिन अब उनको जनाब ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि वो अब तैयारी पकड़ें, अलीम खान के साथ मिलें और जिस चीज़ को मिलाना मिलाएं, क्योंकि हैं तो वो कारीगर आदमी और अब वो उनकी सेहत भी ठीक है, तो वो अमलन मेन स्ट्रीम सियासत में दोबारा आना चाहते हैं। उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि जनाब आप अपनी पार्टी तैयारी करें। उन्होंने कहा कि मैं तो नाअहल हूँ, तो मैं अब कैसे आऊँगा? उन्होंने कहा जी नाअहली भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप फ़िक्र ना करें, आप पार्टी को दोबारा ऑर्गेनाइज़ करें और अपना जो ग्रुप है उसको एक्टिव करें दोबारा पॉलिटिक्स में। तो जहांगीर तरीन साहब अब दोबारा से मुतहर्रिक हो गए हैं, फ़ाल हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। और जाते-जाते मैं फिर आपको एक बात करूँगा कि हफ़्ते का दिन याद रखिएगा, बहुत अहम है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।